بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو تجوید القرآن ورلڈ وائڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی دعائے استخارہ اور اس کا طریقہ اور اس کا فائدہ اور یہ کب پڑھی جا سکتی ہے اور کب نہیں پڑھی جا سکتی اس بارے میں سیکھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن شریف کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعائے استخارہ کب مانگی جا سکتی ہے۔ ہر نیک جائز کام کے لیے دعا استخارہ کی جا سکتی ہے، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو، کوئی کسی کام کے لیے بھی ہم اگر دعا استخارہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار بالکل آسان ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کے بعد یہ دعا استخارہ کی جائے، اور دونوں ہاتھ جب ہم اٹھائیں تو اس وقت اگر ہمیں زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ موبائل ہو تو موبائل کے اندر بھی دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہے، اور جب تک آپ کی رہنمائی نہ ہو جائے اس وقت تک دعا استخارہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پتہ میں کیسے چلے گا، کیا رزلٹ کیسے پتہ چلے گا، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ کہ اللہ پاک آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیں گے، یا یہ ہے کہ آپ کا قلبی میلان ایک طرف ہو جائے گا، جو کام بہتر ہوگا اسی کی طرف آپ کا دل اور قلبی میلان اسی کی طرف ہو جائے گا، اور اللہ پاک خود بخود ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے آپ خود بخود جو کام بہتر ہوگا اسی کی طرف آپ خود بخود جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اس کا اشارہ اور یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو آئیں دعا استخارہ ہم سیکھتے ہیں تاکہ جو مسٹیکس وغیرہ ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ ہم درست کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم اقضني به
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به